الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کر لی، اب میں کیا کروں؟ اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ میں جو کچھ کیا اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو، یہ جانکاری زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کرنا جائز نہیں، یعنی روزے کی حالت میں کھانا پینا، بیوی سے ملنا، ان جیسے جائز کام بھی ناجائز ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورے رمضان کے مہینے میں ہی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہیں ہو سکتے۔ آپ افطاری کے بعد سے لے کر سحری کرنے کے پہلے تک آپ ایسا کر سکتے ہیں، صرف روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستر نہیں ہو سکتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں برباد ہو گیا، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، آپ مجھے کچھ ایسا فرما دیجئے کہ میری بخشش ہو جائے اور میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے شخص، تو نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ جس کی وجہ سے تو اتنا رو رہا ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے، یعنی کہ میں روزے کی حالت میں تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر بیٹھا۔ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ ہوئے اور فرمانے لگے، اے شخص، تو نے یہ کیا کر دیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں؟ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے معلوم تو تھا مگر میں اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب آپ میرے لیے کچھ ایسا کر دیں کہ میری بخشش ہو جائے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تو نے بہت بڑا گناہ کیا، اب تجھے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، اس کے لیے مجھے کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اس کے لیے تجھے ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یعنی تم کسی ایک غلام کو خریدو اور پھر اسے آزاد کر دو، تمہارے اس گناہ کا یہی کفارہ ہے۔ تو یہ سن کر وہ شخص حیران ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے خود ساری زندگی لوگوں کی غلامی کرنے میں گزار دی، مجھے تو خود کسی نے خرید کر آزاد کیا، میں کس طرح سے کسی غلام کو خرید کر اس کو آزاد کر سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ، میرے پاس میں اتنا مال نہیں کہ میں کسی غلام کو آزاد کر سکوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، چلو کوئی بات نہیں، اگر تم کسی غلام کو آزاد نہیں کروا سکتے تو تم ایسا کرو کہ لگاتار 7 روزے رکھ لو، مگر یاد رکھنا روزے لگاتار ہونے چاہیے، بیچ میں ایک بھی روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر بیچ میں کبھی کوئی ایک روزہ چھوٹ جائے تو پھر سے تمہیں پورے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارا یہ گناہ اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے حیران ہو اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے ایک روزے کا یہ حال ہے کہ میں ایک دن بھی اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا، تو پھر میں لگاتار 60 روزے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اے اللہ کے نبی، میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لگاتار 60 روزے رکھ پاؤں گا، اس لیے یا رسول اللہ، آپ مجھے کچھ ایسا فرما دیجئے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور کہنے لگے،
اے شخص اگر تم ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس میں ایک اور راستہ ہے، اگر تم کسی غلام کو آزاد بھی نہیں کرا سکتے، اگر تم 60 روزے لگاتار بھی نہیں رکھ سکتے تو تم ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو یعنی 60 غریب لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں، ہماری حالت ایسی ہے کہ اگر ہم صبح کو کھانا مل جائے ہمیں تو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے، اور اگر شام کو کھانا مل جائے تو صبح کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، میں 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص اگر تمہاری طاقت 60 مسکینوں کو ایک ساتھ کھانا کھلانے کی بھی نہیں تو تم ایسا کرو کہ روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرو، 60 دنوں میں تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور پھر جا کر تم اپنی بیوی سے ملو، مگر یاد رکھنا جب تک تم 60 غریب لوگوں کو کھانا نہیں کھلا دیتے تب تک تم اپنی بیوی کے ساتھ میں نہیں جا سکو گے۔ تو یہ سن کر وہ شخص حیران ہو اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک وقت کا کھانا موجود نہیں ہے، پھر میں کیسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں؟ مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص پھر تو اور کوئی طریقہ نہیں بچا، تم کو انہی کاموں میں سے کوئی ایک کام کو ضرور کرنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اندر ان تینوں ہی کاموں کو کرنے کی طاقت نہیں، آپ مجھے کوئی اور راستہ بتائیں کہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ یہ سن کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلیے میں تمہارے لیے صحابہ کرام سے چندہ کرواتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو جس نے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ایسا کام کر دیا، آپ اس کے پاس کفارے کے ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، تم لوگ اس کے پیسوں سے، کھجور سے، کپڑوں سے تھوڑی تھوڑی مدد کرو تاکہ یہ اپنے علاقے میں جا کر غریب مسکین لوگوں میں بانٹ سکے، اس کا کفارہ ادا ہو سکے۔ یہ سن کر تمام لوگ اٹھے اور پھر کسی نے ایک کھجور دی تو کسی نے کچھ پیسے دیے، کسی نے کوئی کپڑا دیا، ایسا کرتے کرتے بہت ساری کھجوریں اور مال جمع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص انہیں لے جاؤ اور جا کر اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے میں جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، ان میں ان کو بانٹ دو، تمہارا یہ گناہ معاف ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ کیا اسے میں غریبوں میں بانٹ دوں؟ اللہ کی قسم یا رسول اللہ میرے پورے گاؤں میں، میرے پورے علاقے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ہنسی آ گئی، تمام لوگ ہنس پڑے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرا دیے، پھر کہنے لگے، اے شخص اگر تمہارے علاقے میں تم سے بڑا کوئی غریب نہیں تو پھر تم ایسا کرو، جاؤ اور تم ان کو کھا لو اور اپنے بچوں کو بھی کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اس طرح سے اسلام ہر بات کا راستہ نکالتا ہے، یعنی کہ اسلام ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ اسلام سب کے لیے ہے، امیر ہو یا غریب، اسلام سب کے لیے برابر ہے، سب اسلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ غریب بھی اسلام پر عمل کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے اور امیر بھی اپنی دولت کا زکوٰۃ دے کر، صدقہ دے کر، دولت کا صحیح استعمال کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی اسلام چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو اس کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے اسلام میں جو خصوصیات رکھی ہیں وہ کسی اور مذہب میں نہیں رکھی۔ کسی مذہب میں جنت پانے کے لیے غریب ہونا ضروری ہے تو کسی میں امیر ہونا ضروری ہے، مگر اسلام سب کے لیے ہے۔ اسلام میں امیر عمل کر کے جنت پا سکتا ہے اور غریب بھی عمل کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین
सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।